حفاظت کے دعا کو ملے رفتہ۔ مزید نئے بیانات کے لیے چینل الداعی الخیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انتہائی قابل احترام سب سے زیادہ سنگین بگاڑ، سب سے زیادہ خطرناک جو بگاڑ ہے وہ یقین کا بگاڑ ہے۔ یقین کا، اس یقین کے بگڑنے سے نماز بھی متاثر ہوئی، زندگی علم سے دور ہوئی، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہوئی، لوگوں کے حقوق بھی ظاہر ہوئے، عملوں میں ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا، جان مال کا استعمال بھی کر گیا۔ بنیاد یہ ہے، اسی لیے حدیث شریف میں کلمے کو خیمے کی درمیانی لکڑی سے تشبیہ دی گئی۔ حضور نے خیمے کی درمیانی لکڑی، اور اپنے زمانے میں تو خیمہ ہونا تو دیہاتوں میں جاؤ تو دکھتا ہے، اس کے چار طرف کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ تو چار کونے ہیں، لیکن پورا خیمہ جو ٹکا ہوتا ہے وہ درمیانی لکڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بات سمجھائیں کہ ایمان کی مثال خیمے کی درمیانی لکڑی کی ہے، جس کے بغیر ایمان، اسلام قائم ہی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری چیز یقین کو بنانا۔ آدمی کو نماز پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، علم پر، ذکر پر، اکرام اخلاص پر، یقین پر اگر اس نے محنت کر لی تو خود بخود یہ چیزیں زندگی میں آتی چلی جائیں۔ جس آدمی کا یقین صحیح ہو جائے گا تو کیا اس کو اپنی کامیابی نماز میں نظر نہیں آئے؟ جس کا یقین یہ بن گیا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی ضرورت کا پورا کرنے والا نہیں ہے، کوئی نفع رساں نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، نہ کوئی کچھ کرنے والا ہے نہ کوئی کچھ بگاڑنے والا ہے، الا اللہ۔ ہاں، اگر یہ ساری چیزیں کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب جس بندے کا یقین یہ بن جائے گا تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کو اپنی کامیابی کا حل شکلوں میں نہیں بلکہ اسی اللہ سے جڑنے میں نظر آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کامیابی نظر آئے گی نمازوں میں تو آدمی نماز کو بنانے کی محنت کیوں نہیں کرے گا؟ کارخانے کو بنانے کی محنت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کسی نہ کسی درجے میں یقین ہے اس سے ضرورت کے پورا ہونے کا۔ دکان پر محنت کر رہا ہے، کھیتی باڑی پر محنت کر رہا ہے، نماز پر محنت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز اپنی جگہ فرض تو ہے، ادا کرنا ہے، لیکن ابھی تک وہ بات یقین میں نہیں آئی کہ میری ساری ضرورتیں اور حاجتیں اسی نماز سے جڑی ہیں۔ وہ سارا مسئلہ اسی سے حل ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو محنت ہے اور یہ اللہ کے راستے میں نکالنے کی جو محنت ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی تھوڑا سا جا کر کے اعمال کر لے، کچھ تسبیح پڑھ لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ جو ہے وہ اللہ اللہ کر لے، تہجد پڑھ لے، اشراق پڑھ لے۔ صرف اتنا مقصد نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی مسجد میں بھی رہ کے کر سکتے ہیں۔ بھائی تہجد پڑھنے والے اس مسجد میں بھی تہجد پڑھتے ہیں نا، تسبیح پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تلاوت کرنے والے کرتے ہیں، اشراق پڑھنے والے پڑھتے ہیں، وہ تو یہاں بھی رہ کر کے کرتے ہیں۔ صرف یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جن ماحول میں رہ کر کے اور جن اسباب کے نقشوں میں رہ کر کے اور جن دنیا کے اندر گھسے رہنے کی وجہ سے اندر کا یقین بگڑ رہا ہے،
جب تک اس سے اپنے آپ کو نکالیں گے نہیں، بگڑا ہوا یقین اندر سے نہیں نکلے گا۔ یہی ترتیب ہے دنیا کی، یہی ترتیب ہے۔ کتنا بھی مالدار آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس کو اپنے بدن سے کوئی غلط چیز، خراب چیز آپریشن کے ذریعے سے باہر کروانا ہے تو اس کا آپریشن اس کے گھر پر نہیں ہوتا۔ ارے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کرو، تمہارے دوا خانے سے بہت بڑا میرا بنگلہ ہے، وہاں تو پتہ نہیں صاف صفائی رہتی کہ نہیں رہتی، ہمارے یہاں تو بہت صاف صفائی ہے، ساری چیزیں ہیں، ایسا کرو تم سارے اوزار ہتھیار لے کر کے گھر پہ آ جاؤ۔ آ جاتے ڈاکٹر صاحب، تم کتنے بھی بڑے اپنے گھر کے، اگر تم کو علاج کروانا ہے اور تم کو اپنی اصلاح کروانی ہے اور تم کو اپنے جسم کو صحیح سالم رکھنا ہے تو تم کو اپنا گھر چھوڑ کر کے ہمارے یہاں آنا پڑے گا۔ آپ کتنے بھی مصروف ہو، آپ کتنے بھی مشغول ہو، آپ کتنے بھی بڑے ہو، آپ کتنے بھی پیسے والے ہو، مال والے ہو، یہ سب اپنی جگہ۔ میرے دوستو بزرگو، دنیا کی آپریشن اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس بگاڑ کے مقابلے میں جو دلوں کا بگاڑ ہے۔ ایک آدمی کا اگر دل متاثر ہو گیا، خون کا آنا جانا تھوڑا سا کم ہو گیا، متاثر ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، اٹیک آ جائے گا، مر جائے گا، اتنا ہی ہوگا، اس سے آگے کیا؟ لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس بیماری میں مرنے کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جائے، ایسا نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ بیماری اس کے اپنے اختیار کی نہیں تھی، وہ تو اللہ کی طرف کا معاملہ۔ لیکن اگر دل کے اندر بیماری ہے اللہ کی خیر کی، محبت کی، اللہ کے علاوہ کے تعلق کی، اللہ کے علاوہ کے یقین کی بیماری ہے، اور اس بیماری کے ساتھ یہ دنیا سے چلا گیا، تو میرے دوستوں بزرگ اور عزیزو، اس سے بڑی ہلاکت اور بربادی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ سے نماز کے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہوئی، ہم نہیں کہتے کہ یہ عمل صحیح ہے، لیکن روایتوں میں یہ ضرور ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، ارحم الراحمین ہے، جس کو معاف کرنا چاہے کہ معاف کر دیں گے۔ روزے کے رکھنے میں کمی بیشی ہوئی، اللہ کے یہاں معافی کی امید ہے، لیکن یقین کے اندر اگر کمی بیشی رہ گئی اور یقین متاثر ہو گیا اور یقین اگر بگڑ گیا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی معافی نہیں۔ اسی لیے قرآن نے نماز کے چھوڑنے پر دنیا میں عذاب کی دھمکی نہیں دی ہے، لیکن اس پر ضرور دھمکی دی ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی کسی چیز کی محبت غالب آ جائے گی تو اللہ کہہ رہے ہیں تم دنیا میں ہماری پکڑ کا انتظار کرو۔ 8 چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، 8 چیزوں 10ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، نبی جی آپ کہہ دیجئے، اگر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا وہ کاروبار جس کے اجڑنے کا اور جس کے نقصان کا تم کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارا وہ مکان جس کو تم پسند کرتے ہو، محبوب رکھتے ہو، یہ 8 چیزیں قرآن نے بیان کی ہے۔ احب الیکم، اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو گئی، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے دین کی محنت سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تم انتظار کرو، کبھی بھی اللہ کی پکڑ تم پر آ جائے۔ جو قرآن کی آیت ہے، آپ ترجمے والا قرآن کھول کر کے دیکھ لو، میں نے پارہ نمبر بتا دیا، 10ویں پارے کی آیت ہے، آدھے پارے سے پہلے کی آیت ہے۔ 8 چیزوں کی محبت کا، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محنت میں اگر کمی بیشی کرتا ہے تو انہی 8 میں سے کسی ایک کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ تو اللہ ہے، سارے حالات کو اور بندوں کی نفسیات کو بندوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔
وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا پانی کہاں مرتا ہے اور آدمی کی گاڑی کہاں پنچر ہوتی ہے. تو جتنے سوراخ ہیں نا اور جتنے پنچر کے راستے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جمع کر دیا کہ اگر آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور دین کی محنت میں اپنی جان کو چرائے گا تو انہی چیزوں میں سے کسی چیز کی وجہ سے آدمی ان چیزوں میں کمی بیشی کرے گا. آپ دیکھو آدمی کیا کہتا میں تو تیار ہے, بولے ابا نہیں مان رہے, ابا تیار نہیں, میں تیار, میری ایک دن پکی نیت ہے, ابا نہیں مان رہے. حالانکہ دن میں 50 کام ایسے کر لیتا ابا کی نام کو بھی خبر نہیں رہتی, نہیں پتا رہتا ابا, یہ سب کر لیتا پیمانے. لیکن جہاں بات تشکیل کی آئی میں تو تیار ہے, وصولی بھی لے لو تم, لیکن بس یہ ہے کہ وہ ابا نہیں مان رہے. ابا تیار. ہم نہیں کہتے کہ ابا کو ناراض کر کے جاؤ, اور ہم نہیں کہتے کہ ان کی اجازت کے بغیر جاؤ, ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نافرمانی کر کے جاؤ. یہ محنت تو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ انسان کو ماں باپ کی فرما برداری پر لانے کے لیے ہے, ہم یہ نہیں کہتے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں جیسے تم اپنی جسمانی ضروریات میں اپنے ماں باپ کو ہر طریقے کے ہیلے بہانے سے راضی کر لیتے ہو, وہی سارے ہیلے بہانے کر کے تم محنت کے لیے بھی راضی کرو. اپنی ضد سے آدمی اپنی زندگی تک کا فیصلہ کر لیتا ہے, اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے, اسی سے کرنا ہے. بولے میرے کو اور کہیں کرائیں گے تو یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, اور یہ ہو جائے گا, اور وہ ہو جائے گا. وہ بیچارے مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے بابا, کیا کریں, یہی کپڑا چاہیے, یہی گاڑی چاہیے, یہی چیز چاہیے, یہی چاہیے, یہی حاصل چاہیے, یہ ساری چیزیں بچہ منوا لیتا ہے اپنی سائنس. حالانکہ میرے دوستوں, بزرگوں اور عزیزوں, دین کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے اگر تم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاؤ گے, چاہے وقتی طور پر مخلوق تم سے ناراض ہو جائے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے قبضے میں ساری مخلوق کے دل ہیں, ہم ان کو تم سے راضی کر دیں گے. ماں باپ کے دل کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں. اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں لگ گئے تو کیا اللہ ماں باپ کو ہم سے ناراض کر دیں گے؟ کیوں ناراض؟ جب اللہ کو اپنا بنا لینا, ساری کائنات کو اپنا بنا لینا ہے, صحابہ نے اللہ کو منا لیا تو شیر ان کی مانتا تھا, تو جانور جب مانیں گے تو کیا انسان ان سے نفرت کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا امتحان صحابہ پر بھی آ گیا کہ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف ماں باپ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشہور لوگوں میں تھے, اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پورے مکہ میں ہر جوان اپنی ماں کی بات مانتا ہے, لیکن سعد جیسا ماں کا فرما بردار پورے مکہ میں کوئی نہیں. ان کے بارے میں مشہور. اور اللہ کا کرنا یہ کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا, اور ان کی والدہ بڑی کافرہ تھی, مشرکہ تھی. اس نے قسم کھا لی کہ سعد اگر تو اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آئے گا تو نہ میں دھوپ سے چھاؤں میں آؤں گی, نہ نہاؤں گی, نہ کھاؤں گی, اور نہ پیوں گی, یہاں تک کہ میری جان نکل جائے گی. جیسے تیری فرما برداری مکہ میں مشہور تھی, ایسے ہی پورے مکہ میں مشہور ہو جائے گا کہ یہ تو اپنی ماں کا قاتل نکلا. اب یہ امتحان کس کی طرف سے؟ یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے. اب ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ ایمان ہے. حضرت سعد نے بہت کوشش کی کہ امی جان آپ ایسا نہ کریں, اپنے آپ کو اذیت نہ دیں, اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں, آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں, لیکن اس نے قسم کھا لی. حضرت صاحب نے کہا کہ امی جان ایک بار آپ کان کھول کر کے سن لیجئے, آپ میری ماں ضرور ہیں لیکن میں ایسی سینکڑوں مائیں قربان کر دوں گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ. ایمان کے مقابلے میں ہم ایسی سینکڑوں ماؤں کو قربان کریں
جب ماں نے دیکھا کہ یہ اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ہو گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، اس کا دل نرم ہو گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں ایسے واقعات ملیں گے کہ ایسے ہی نہیں زبان سے کہتے تھے ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور نعرے بازی کرتے تھے اور چلاٹ پکار کرتے تھے، نہیں، اللہ پاک ایسے امتحان لے کر کے آتے تھے کہ سامنے کھڑا کر دیتے تھے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ایک طرف ماں باپ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ازواج مطہرات میں ہم سب کی ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے، امہات المؤمنین ہے۔ ان کے والد ابو سفیان ہے، ایمان قبول نہیں کرے تھے اس وقت تک۔ وہ آئے مدینہ منورہ حضور سے کسی سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے۔ انہوں نے سوچا کہ اب مدینہ میں کس کے یہاں جاؤں، سب تو میرے مخالف ہیں اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے کیا نہیں کرے، میری بیٹی ہے وہ میرا احترام ضرور کرے گی کیونکہ میں اس کا باپ ہوں۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان پر ابا کا استقبال کیا، ابا کا اکرام کیا، ابا کی خدمت کی، ساری چیزیں کی۔ مکان میں حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ابو سفیان اس بستر پر بیٹھنے لگے، فوراً ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کھینچ دیا۔ بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، میں تیرا باپ ہوں، تو میری سکی اولاد ہے۔ لوگ اکرام میں غیروں کے اکرام میں بستر بچھا دیتے ہیں، تو باپ کے اکرام میں بستر اٹھا رہی، میں بستر کے لائق نہیں ہے، بستر میرے لائق نہیں ہے۔ ورنہ ابا جان یہ امام الانبیاء کا بستر ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ میرے باپ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن شرک کی گندگی کی وجہ سے آپ اس پاک بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین کیا ہے، کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، ظاہری ناپاکی نہیں لیکن باطنی ناپاکی۔ اپنے سگے باپ کو سارا اکرام کیا لیکن حضور کے بستر پر بیٹھنے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عابدوں، ایسے ہی دین کی محنت کے کرنے میں بعض مرتبہ حالات اس طرف سے اس طریقے سے بھی آتے ہیں، متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہم کو اللہ نے 2 رکعت دی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ساری مخلوق کے قلوب آپ کے قبضے میں ہیں، آپ جس کا دل جدھر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اگر وقتی طور پر ماں باپ کا دل منشرح نہیں ہو رہا ہے، شرح صدر نہیں ہو رہا ہے، اللہ آپ ان کے دل کو نرم کر دیں۔ آپ دیکھو ایسی ایسی مثالیں ہیں ہمارے شہر کے اندر کہ باپ اتنا مخالف ہے، اتنا سخت ہے، ایک دن بھی بیٹے کو بھیجنے کی اور نکلنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں روتے تھے اور کہتے تھے کہ اسی بیٹے کے اعمال پر اور اسی کے اپنی زندگی پر مجھے اللہ کے یہاں نجات کی امید ہے۔ ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مولانا قاری جمیل صاحب، نام تو سنے ہوں گے نا، وہ اپنی کارگزاری سناتے تھے کہ میں بہت بڑے زمیندار کی اولاد تھا، میرا باپ کئی سینکڑوں بیگھہ میل ہماری زمینیں ہیں، ایکڑ سے، بہت بڑے زمیندار تھے میرے ابا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں دل کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنوں، ان کی خواہش تھی، لیکن اور میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا۔ اللہ کا کرنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی کے دوران میرے دل میں قرآن کی تعلیم کے حاصل کرنے کی اللہ نے عظمت اور وہ محبت عقیدت پیدا کر دی۔ تو میں کالج چھوڑ چھاڑ کر کے جو پڑوس ملک کا مرکز ہے وہاں مدرسہ چلتا ہے، میں وہاں گیا، میں نے ایڈمیشن لے لیا، داخلہ لے لیا، پڑھائی شروع کر دی۔ پڑھائی مکمل ہو گئی، حفظ ہو گیا، عالمیت ہو گئی، میں اللہ کے راستے میں نکل گیا، وقت لگا اللہ کے راستے۔ اب ابا جان سخت ناراض، گھر سے باہر کر دیا، گھر سے نکال دیا، تو میری نام کٹوا دے گا، ہم اتنے بڑے زمیندار، تو مولانا بن گیا، داڑھی کرتا ٹوپی والا ہو گیا، میں تجھے کچھ بنانا چاہتا تھا تو کچھ بن گیا۔ سارے حالات برداشت کیے، کبھی مخالفت نہیں کی، کبھی باپ کی بے احترامی نہیں کی، کبھی بدتمیزی نہیں کی، اس نے سلوک کرتے رہے۔ مولانا کہتے تھے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے ایک دن خواب میں دیکھا والد صاحب بہت اچھی حالت میں، خوش و خرم ہے اور بہت جو ہے وہ اطمینان سے اور مزے میں ہے۔
مجھ کو دیکھا تو فوراً آ کر کے مجھ سے لپٹ گئے, گلے ملے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹا میری غلطیوں کو معاف کر دینا, میری ساری اولادوں کی کمائی سے مجھے وہ نفع نہیں ہوا جو تیری محنت سے اور تیری اپنی زندگی کے اعمال سے اللہ پاک مجھے وہ نفع دے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اولاد کی ساری نیکیوں میں ماں باپ شریک ہوتے ہیں, وہ ذریعہ بنے ہیں دنیا میں وجود کا. تو میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, اللہ کے دین کی محنت میں بعض مرتبہ شیطان اس راستے سے بھی آتا ہے. ارادہ تو بہت نیک ہے, ٹائٹل بہت نیک ہے, بولے جانا ہے نکلنا ہے بہت ضروری ہے, میرے کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, گھر والے مانگے نہیں, گھر والے اجازت نہیں دے رہے. میرے دوستوں, بزرگ عزیزوں, آپ علماء سے مسئلہ پوچھو, آپ علماء سے مسئلہ معلوم کرو. اگر مجھ کو فرض کی لائن کا دین بھی نہیں آتا, ایک تو علم وہ ہے جو مستحبات اور آگے کی چیزوں کا ہے, وہ تو علماء کے لیے اس کا حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے, لیکن ایک علم کا حصہ وہ ہے جس کا حاصل کرنا فرض عین ہے. مثال کے طور پر میں ابھی پاک ہوں یا نہیں ہوں, مجھے اس کا علم ہونا چاہیے. کون سی چیز میرے بدن کو کتنی لگ جائے تو میرا کپڑا بدن ناپاک ہو جائے گا, بدن کے حصے سے کس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, کس چیز کے نکلنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے, یہ ساری چیزوں کا معلوم رہنا تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. علماء نے لکھا ہے جتنے علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے, اتنے دین کے حاصل کرنے میں مخلوق میں سے کسی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ابا منع بھی کریں گے کہ تیرے کو یہ نہیں سیکھنا ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی, کیونکہ اتنے علم کا سیکھنا اللہ کا حکم ہے, اور جب معاملہ اللہ کا آ جائے تو پھر مخلوق کی اطاعت. اس لیے میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, یہ ہماری اپنی بنیاد ہے. میں نے شروع میں کہا نا کہ ہم سب اگر مجموعی اعتبار سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ یقین کے بگاڑ کی بیماری, یقین کا بگاڑ. اور کیسے پتا چلے گا یقین کا بگاڑ؟ کہ آدمی کے حالات جب سب اچھے چلتے رہتے ہیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے, جب ذرا سی حالات 19-20 ہوتے ہیں اس وقت آدمی کے اندر کا یقین باہر آتا ہے. اب کیا ہے اندر میں؟ اللہ پاک بیماری ڈال دی ہے, اللہ پاک قرضہ ڈال دی ہے, اللہ پاک کوئی اور چیز آدمی پر حال ڈال دی ہے. اب اس حال کے آنے پر اس کا رخ جس طرف جا رہا ہے, کہاں اس کے اندر کا یقین بنی ہے. تو میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یقین ہمارا اپنا صحیح ہو جائے. مرنے سے پہلے اگر انسان کا یقین صحیح ہو جاتا ہے یہ کامیاب ہے, ورنہ یقین کے بگاڑ کا وبال مرنے کے بعد نہیں, مرنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے. کہ شیطان قبضہ کر لیتا ہے اس کے آس پاس, فرشتوں کو آنے نہیں دیتا, یہاں تک کہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے آخری میں اس کی زبان سے کلمہ جاری ہونے نہیں دیتا. اور اگر اس کی موت کلمے کے علاوہ کسی چیز پر آئی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کے لیے سیدھا جہنم ہے, کیونکہ کلمے والے ایمان والے جنت میں داخل ہو, اس کے علاوہ کے لیے تو کامیابی ہے ہی نہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ یقین کے بگاڑ پر معاملہ آخرت کا ہے, بلکہ اس کا نقصان موت کے وقت سے شروع ہو جائے. اس لیے میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, اگر اس تھوڑے سے وقت کے لگانے میں ہمارے اپنی اتنے بڑے بگاڑ کی اصلاح ہو جاتی ہے, میرے دوستوں, بزرگ اور عزیزوں, آدمی کے لیے تو سستا سودا ہے, سستا سودا ہے, بہت سستا سودا ہمارے اپنے بگاڑ کی. اور میں نے کہا نا, جہاں جو چیز بگڑتی ہے وہاں نہیں بنتی, یہ پوری دنیا کا اصول ہے. آپ دیکھو, واشنگ مشین گھر میں بگڑی ہے, بنے گی کمپنی, کار سڑک پر بگڑی ہے, بنے گی گیریج. انسان کہیں بھی بیمار ہو اس کی اصلاح کے لیے وہ جاتا ہے ہاسپٹل میں. تو انسان سے لے کر کے مشین تک جتنی بھی چیزیں دنیا میں استعمال ہو رہی ہے, آپ دیکھ لو, ان کے بگاڑ کی جو جگہ ہے وہ کچھ اور ہے اور اصلاح کی جگہ وہ کچھ اور ہے.
میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، جس دنیا کے گندے ماحول سے متاثر ہو کر کے ہمارے ایمان ہمارے اعمال پر زد پڑ رہی ہے اور یہ چیزیں متاثر ہو رہی ہے اور یہ چیزیں بگڑ رہی ہے، میرے دوستوں اس ماحول میں رہ کر کے اس بگاڑ میں اضافہ تو ہو جائے گا لیکن اس میں اصلاح کی کوئی امید نہیں، اس میں اصلاح کی امید نہیں کہ آپ کو ماحول بدلنا پڑے، آپ کو ماحول چینج کرنا پڑے، کیوں کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول انسان کو متاثر کرتا ہے۔ ابھی دیکھو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اب رمضان آئے گا، ایک دم چاند کے دکھتے ہی دن اور رات کا فرق ہو جاتا ہے، وہی لوگ ہیں، وہی مسجد ہے، وہی مصلی ہے، وہی محلے والے، ساری چیزیں وہی ہے، لیکن سب کچھ بدل گیا، نمازوں کا اہتمام بڑھ گیا، تلاوت بڑھ گئی، ذکر بڑھ گیا، عبادتوں کا اہتمام بڑھ گیا، مسجد میں آتی وقت دینا بڑھا دیتا ہے، ساری چیزوں کے اندر تبدیلی آ گئی، ماحول ہے متاثر کر دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، جیسے ماحول کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے ایسے ہی جگہوں کے اندر بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے، جب اپنے اسباب کے ماحول سے نکل کر کے اعمال والی جگہوں پر آئیں گے اللہ پاک اس کی تاثیر بھی ظاہر کرے۔ ایک فائدہ تو میرے دوستوں بزرگوں، سب سے بڑا فائدہ جو ہم کو اللہ کے راستے کی محنت سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے اپنے بگاڑ کی اللہ پاک اصلاح کرے۔ دوسرا یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ پاک ایسوں کو اپنا تعلق دیتے ہیں، اپنا تعلق دیتے ہیں۔ اور چونکہ ہم کو اللہ کا تعلق کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے ہم کو پتا نہیں ہے، اس لیے آدمی اس کو سیریس لیتا نہیں۔ ہم چونکہ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے دنیا کے تعلقات کی تو قدر ہے، آدمی مینٹین رکھتا ہے، چاہے کتنی بھی چاپلوسی کرنا پڑے، چاہے کتنی بھی جی حضوری کرنا پڑے، چاہے جتنی خوشامد کرنی پڑے، آدمی اپنے تعلقات کو مینٹین رکھتا ہے۔ جو بڑے بڑے آدمی ہیں، کبھی بھی کام پڑتے رہتا ہے، کبھی بھی کام نکلتے رہتا ہے، ان سے بگاڑیں گے تو بڑے معاملہ اپنا اٹک جائے گا، اپنی گاڑی اٹک جائے گا۔ اس لیے یہ بول رہا کہ دن نکلا ہے تو ان کو بول دو ہاں بہت تیز سورج کی روشنی ہے، اور اگر یہ بولے کہ ہاں رات ہے تو ان کو بولنا ہاں اوپر ستارے اور چاند سب نکل گئے، آدمی کو پتا ہے ان سے تعلق بھی بنانے کا فائدہ کیا ہے، بگاڑنے کا نقصان کیا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ دنیا والوں کے تعلق کو بننے بگاڑنے کی اہمیت نہیں دیتے، وہ تو رستم کے دربار میں اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو بادشاہ اپنے گھر کا، تیری اپنی کرسی، تیرا اپنا تخت، تیرے محل میں آ کر کے اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو میدان ہے بازو میں آ جاؤ، وہاں ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے، کوئی تعصب ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم کو تم کو راضی کرنا ہی نہیں ہے، ہم کو جس سے تعلق بنانا تھا ہم نے اپنے تعلق کو اس سے بنا لیا، ہم نے اپنے تعلق کو اللہ سے بنا لیا، جس کی ساری کائنات ہے ہم نے اپنے تعلق کو اس سے صحیح کر لیا ہے، جس کے قبضے میں سارا نظام ہے ہم نے اپنے تعلق کو اس سے صحیح کر لیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تم جو چاہو گے کائنات میں وہ نہیں ہوگا، ہم جو چاہیں گے ہمارے اللہ سے، ہم اپنے فیصلوں کو اللہ سے کروا لیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے مسائل کے اٹکے رہنے کی اور ہمارے مشکلات کے حل نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جن کے قبضے میں سارے مسائل اور ساری مشکلات کا حل ہے، ہم بجائے ان سے تعلق کے بنانے کے، مخلوق سے تعلق کے بنانے کی چکر میں آدمی اللہ کو راضی کر لے، آدمی اللہ کو منا لے، آدمی اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے کی محنت۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ایسوں کو اپنا تعلق دیتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ سب سے پہلے ایسوں کو اپنا تعلق دیتے ہیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے گا پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ تو ڈائریکٹ میرے دوستوں اللہ کے خزانوں سے لینے والا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اللہ پاک ایک بہت بڑی طاقت اس راستے کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت کی بھی دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے،
ابھی تک ہم کو دعا کی طاقت کیا ہے، دعا کی پاور کیا ہے، اس کا اپنے کو اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا، اس لیے دعا کی طاقت کیا ہے اور دعا کیا ہے اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ دعا کی طاقت کو اگر دیکھنا ہے تو آپ علماء سے معلوم کرو، حضرت سلیمان نبی گزرے ہیں، ایک مرتبہ اللہ سے دعا کی اور ساری بادشاہت، ایسی بادشاہت جناتوں پر بھی اور مخلوقات پر بھی اور میرے دوستو جانوروں پر بھی، سمندر کی مچھلیوں پر بھی، انسانوں پر بھی، ساری مخلوقات پر بادشاہت دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگ کر کے رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، اے میرے پروردگار آپ مجھ کو ایسی بادشاہت دیں جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ کس سے مانگ کر کے کیا؟ دعا کے ذریعے سے مانگ کے۔ علماء فرماتے ہیں تم دعا کو معمولی سمجھتے ہو، اللہ نے اتنی طاقت اس میں رکھی ہے کہ مانگنے والوں نے ساری دنیا کی بادشاہت اللہ سے مانگ کر کے لے لی ہے، تمہارا مسئلہ دعا سے کیوں نہیں حل ہوگا؟ یہ دعا کی طاقت ہے۔ اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک دعاؤں کی طاقت کو اور دعاؤں کی تاثیر کو ظاہر کریں گے، اور دعاؤں کی قبولیت والا فرمایا جیسے انبیاء کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے دعاؤں کو قبول کریں گے۔ میرے دوستوں، دنیا میں تو آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ چلو آفس کے کھلنے کا ٹائم کیا ہے، بند ہونے کا ٹائم کیا ہے، ابھی جائیں گے تو ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، بات چیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹائم ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا در واحد ہے 24 گھنٹہ۔ کبھی کسی علماء سے سنے گا آپ کہ بھئی صبح میں دعا کرو رات میں مت کرو، یا شام میں کرو صبح میں مت کرو، یا دوپہر کے وقت میں کرو رات میں مت کرو؟ 24 گھنٹہ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعونی استجب لکم، کبھی بھی مجھ سے مانگو، کہیں بھی مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا، میں تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہوں۔ یہ انعام بھی میرے دوستوں بزرگوں اللہ پاک اس محنت کی برکت سے دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھو نا، آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے لگتا ہے نا، لوگ عام لوگ بھی اس سے دعاؤں کی درخواست کرانے لگتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا ہے، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا یقین تو ہوتا ہے کہ یہ راستہ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، کون ایسا ہے جس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک محتاج ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری دنیا میں بسنے والوں تم فقیر ہو، محتاج ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، سب محتاج ہے، محتاج کو مانگنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تو ضرورت ہے۔ اللہ پاک میرے دوستوں بزرگوں یہ دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں بزرگوں آدمی جتنی قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کو کرے گا، اس کی قربانی کو لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، کوئی جانے نہ جانے، لیکن اگر اللہ جاننے والے ہیں میرے دوستوں بزرگوں تو جو جاننے والا ہے بدلہ دینے والا بھی وہی ہے، بدلہ دینے والا، اور اللہ محروم کر دے گا۔ برا مت ماننا، لیکن ابھی جو حالات اور جو ایام ہمارے پیچھے الیکشن کے گزرے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کو اچھا تجربہ ہے، اچھا تجربہ، اور ہمارے شہر میں تو بہت اچھا تجربہ ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف آپ 2000 2000 روپیہ 1500 500 روپیہ آدمی کا سیدھا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس صرف زندہ باد مردہ باد کرنا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ آدمی کا کھانا پانا بھی اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، اور دن بھر میں 2-4 بیڑی ہوتی تھی لیکن بنڈل ختم ہونے لگتا ہے کیونکہ فری میں آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، اپنا تھوڑی کچھ لگتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں آدمی غور کرے، سوچے صحیح کہ اپنے جیسی مخلوق کی کام کرنے میں، اس کی ورکری کرنے میں، اس کی آواز لگانے میں جب وہ محروم نہیں رکھتا ہے تو اللہ کا کام کرنے میں اللہ کیسے محروم کرے؟ اللہ کی بولی لگانے میں اللہ کیسے محروم کرے؟ اللہ کی اصل تو ہم کو اس کی ورکری کے لیے بھیجا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم اس کا نعرہ لگانے کی بجائے سب کا نعرہ لگا رہے، رب کا نعرہ نہیں لگا، سب کے چکر میں پڑ گئے۔
کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. آنے والے کرنے والے سب اپنے اپنے میں لگ جاتے, کوئی تم کو جانتا بھی نہیں, پہچانتا بھی نہیں. تم کتنی قربانی دیے, تم کتنی محنت کرے, تم کتنا گلا پھاڑے, ان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں. تم کون ہے, ہم کون ہے, کوئی نہیں پہچانتا ہو جاتا. یہی خدمت آپ اللہ کے نام پہ کر لو میرے دوستوں بزرگوں, آخرت تو بنائیں گے ہی. علماء فرماتے ہیں تمہارے نہیں, تمہاری 7 نسلوں کے مسائل اللہ اپنی قدرت سے حل کر دے. وہ محنت اللہ تعالیٰ نے اور کی ہے, اللہ نے کی ہے. ہم عام طور پر صحابہ کے وہ واقعات تو سنتے ہیں کہ بھئی بھوک کی وجہ سے گر گئے, بے ہوش ہو گئے, گردن پر پیر رکھ رہے ہیں, پیڑ پر پتھر باندھ, یہ سارے حالات آئے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جب صحابہ ان حالات سے گزر گئے, اس کے بعد جو حالات آئے, اس کے بعد جو ہریالی آئی, اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں میرے دوستوں بزرگ اور آدھی, تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے ہو, آپ میرے دوستوں تصور نہیں کر سکتے ہو. ہمارے یہاں 200 500 1000 لوگ آدمی کے پاس آ جائیں تو اس کا پیر زمین پر نہیں ٹکتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ایک کنٹینر مصر میں تو آخری کنٹینر مدینہ میں رہتا تھا. 700 اونٹ, اس زمانے کا کنٹینر وہی تھا, 700 اونٹ بیک وقت ان کے تجارتی قافلوں کے آتے تھے. 700 ٹرک مال اگر کسی کا آ جائے میرے دوستوں بزرگوں, پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر ہو جائے تو آدمی یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف کی تجارت یہی ہے جو علماء نے کتابوں کے اندر لکھی. حالانکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف مدینہ آئے تھے مکہ سے, صرف بدن کا لباس تھا, 1 روپیہ نہیں تھا. بازار کے گئے ہیں اور محنت کی ہے, اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ساتھ دنیا کی محنت بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر جو نوازا ہے اس کا حال ہے. 4 بیویاں تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی. علماء نے لکھا ہے جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا انتقال ہوا اور ان کی میراث تقسیم کرنے کا وقت آیا کہ بھی میراث تقسیم کرنا ہے, تو بیوی کا حصہ شوہر کے مال میں 8واں حصہ ہوتا ہے. کتنا حصہ رہتا ہے؟ 8واں حصہ. اچھا, 8واں حصہ, ایک بیوی ہو تو بھی 8واں, 4 ہو تو بھی 8واں. اب 4 ہے تو 8واں 4 میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. وہ 8واں کیا ہے, 4 میں تقسیم ہو جائے گا تو اور کم ہو جائے گا. حضرت الرحمن ابن عوف کی 4 بیویاں تھیں. حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو زمین جائیداد تھی, پراپرٹی تھی, وہ تو الگ ہے, اس کی تقسیم الگ ہے. جو صرف کیش موجود تھا عبد الرحمن ابن عوف کی ملکیت میں, اس کا 8واں حصہ, اور اس 8ویں کا بھی 4 حصہ ایک ایک بیوی کے حصے میں 4 کروڑ اس زمانے کے آئے تھے. ایک بیوی کے حصے میں 8واں حصہ ہے, اور 8ویں میں سے 4تھائی حصہ ہے. اور ایک بھی مثال میرے دوستوں بزرگوں آپ عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی سے پیش نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا تاجر تھا تو یہ صرف دنیا کمانے میں تھا اور مال حاصل کرنے میں تھا, بلکہ جتنے غزوات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں سارے سفر میں عبد الرحمن ابن عوف حضور کے ساتھ ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس 10 لوگوں کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی, عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے, اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں. حضرت عمر نے دنیا سے جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ عبد الرحمن ابن عوف پڑھائیں. معمولی شخصیت نہیں تھے, بہت بڑے آدمی تھے اور بہت اونچے درجے کے صحابی تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا. تو میرے دوستوں بزرگوں, بتانے کا مقصد یہ ہے اور بتانے کا مطلب یہ ہے, آپ حضرات اس کی بھی فکر مت کریں. آدمی سارے حساب جوڑنے لگتا, 120 دن میں بولے میں ایک دن کا اتنا کماتا تو پھر 120 دن کا اتنا, اور پھر گھر کا خرچہ اتنا, اور پھر بجلی بھرنا رہتا ہے, اور پھر کرایہ دینا رہتا ہے, اور پھر قرضے والے کو دینا رہتا ہے. سارا حساب کتاب میرے دوستوں بزرگوں, سارے کیلکولیشن میں زندگی ختم ہو جائے, زندگی ختم ہو جائے. ابھی جو مغرب کا بیان کریں نا فرید فارانی صاحب, ان کے والد تھے صدیق فارانی, پرانے لوگ جانتے ہوں گے, ڈاکٹر سعید فارانی کے والد بہت پرانے دعوت کے کام میں لگے ہوئے. جب مالیگاؤں میں گنتی کے لوگ تھے نا اس زمانے میں لگے ہوئے تھے. وہ ایک واقعہ سناتے تھے.
وہ کہتے تھے کہ ہمارے مالیگاؤں شہر میں ایک آدمی کی تشکیل ہوتی تھی، کارخانے دار تھا، ہمیشہ اس کے پاس جاتے تھے. وہ بولتا تھا کہ یار دیکھو ابھی جو ہے نا بس یہ کارخانہ بولے شروع ہو جائے نا، اس کے اندر بولے لوگ لگ رہا ہے، یہ چالو ہو گیا، بھیڑ چڑھ گئی، کام چالو ہو گیا، میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا. فارانی صاحب کہتے تھے اللہ گواہ ہے کارخانہ چالو تو ہو گیا، دوسرے دن اس کی روح نکل گئی. وہ چالو تو ہو گیا، اب وہ تھوڑی بند ہونے والا، اور اس کی ملائی کوئی اور کھا رہا، اور یہ بندہ چلا گیا دنیا سے رخصت. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اس کو نہیں کہا ہے جو ساری زندگی محنت کر کے جمع کر کے دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے. عقل مند اس کو کہا ہے جو اپنے ساتھ لے کر کے جائے. اس کے لیے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ یہ مواقع زندگیوں کے اندر لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ موقع ہم کو اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں. کتنا وقت ہمارا اپنا دنیا اور دنیا کی چیزوں پہ